احسان بھائی صاحب، انڈیا میں انتخابات ہوئے ہیں، نئی حکومت بن گئی ہے، برطانیہ میں ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی حکومت بن گئی ہے، اور بھی ملکوں میں حکومتیں نئی بنی ہیں، انتخابات ہوئے ہیں۔ ابھی امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومتیں بنی ہیں یا بننے جا رہی ہیں، ان کے اثرات عالمی حالات پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ میاں صاحب، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ہم، برطانیہ میں ہوئے، وہاں 15 سال حکمران رہی ہم، رائٹ کی پارٹی۔ اب الیکشن کے نتیجے میں لیبر پارٹی آئی ہم، جو لیفٹ کہلاتی ہے۔ ہم، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ فرانس میں ہم، ہمیشہ ہم، رائٹسٹ حکمران آتے رہے، وہ بھی مذہب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم، وہ ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس اور جی جی، لبرلزم اور یہ وہ سارا کچھ رکھتے ہوئے بھی مذہبی ہیں۔ ہم، اب وہاں پر پہلی دفعہ لیفٹ حکمران آ گئی۔ ایران میں ہم، ہمیشہ آئے ہیں جو یہ اسلامی انقلاب کے بعد ہم، انتہا پسند صدر آئے ہیں۔ ہم، موجودہ صدر لبرل آیا ہے، وہ مذہب کے ناطے وہ انتہا پسندی نہیں کرے گا، کیونکہ ایران میں تو مذہب کے ناطے اتنی قیامت آئی ہوئی ہے کہ وہاں ایک بچی 19 سال کی، اس کا نقاب سرک گیا، ہم، پیچھے ہٹ گیا، ہم، انہوں نے اتنا مارا وہاں کہ وہ فوت ہو گئی۔ تو فرانس میں ہم، بھی جو برسر اقتدار لائے ہیں لیڈرشپ، وہ اپنے کو لیفٹ کا کہتے ہیں۔ ان کا مطلب کہ ہم مذہبی انتہا پسند نہیں ہیں، ہم، ہم دنیا میں جو مذہب کے ناطے ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب جو الیکشنز ہوئے ہیں برطانیہ میں، اس کے پرائم منسٹر نے جو لیبر ہے، ہم، جس کا باپ بھی لیبر ہم، مزدوری کرتا رہا، 15 سال وہاں کنزرویٹو حکمران رہے، اب وہ آیا ہے، اس نے اسمبلی میں برملا کہا کہ میں لیفٹ ہوں، میں مذہب کو نہیں مانتا۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے ہم، جو مطلب ہم نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہبی انتہا پسند نہیں ہیں، ہم، ہم مذہب کے ناطے لوگوں کو مارنے کو تیار نہیں ہیں، ہم، ہم مذہب کے ناطے ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے آتے ہیں ہم، ہم انہیں مارنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان الیکشنوں کے نتیجے میں جو میری آبزرویشن ہے، جو رائے ہے پولیٹیکل، وہ ان الیکشنوں نے بہتر سیاسی عالمی حالات پیدا کیے ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے۔ کہ برطانیہ کی بات کریں، فرانس کی بات کریں، جو دوسرے ویسٹرن ممالک ہیں ان کی بات کریں، تو وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی تو پہلے بھی نہیں ہے، وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، ہیومن رائٹس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، جو دوسرے ممالک سے لوگ وہاں پہ ایون جاتے ہیں ان کے حقوق جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں۔ عام طور سے بیرون ممالک کے ساتھ بھی ان کے جو تعلقات ہیں وہ انسانی بنیادوں پہ، تو یہ چیز تو ہے۔ تو نیا کیا ہونے جا رہا ہے، بہتری کی جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو میاں صاحب آپ کی سوچ ہے ہم، کہ یہ پہلے بھی وہ مذہبی انتہا پسند ہم، نہیں تھے، ہم، اور یہ جمہوریت اور انسانیت ہم، اور اس پہ یقین رکھتے تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم، کہ پہلے الیکشنوں کے نتیجے میں ہم، جو حکومتیں تھیں ہم، وہ جمہوریت کے ناطے، انسانیت کے ناطے اور انسانی حقوق کے ناطے ہم، وہ عالمی طور پر بہتر پرفارم نہیں کر رہی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنوں کے نتیجے میں اگر وہی ظلم ہوئے ہم، کہ جی جہاز کے جہاز گرا دیے، جو مہاجر آ رہے ہیں، جو مہاجر وہ آتے ہیں جن پر ظلم اپنے اپنے ممالک میں ہوتا ہے۔ اگر دوسرے ممالک سے غیر قانونی طور پہ لوگ وہاں پہ انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کلچر، ان کا امن اس سے متاثر ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان حکومتوں کو، ان ملکوں کے حکمرانوں کو اپنے عوام کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟
باؤنڈریز اوپن کر دینی چاہیے کہ جو جس صاحب طرح سے آپ کا مطلب میں نہیں کہتا کہ آپ کا یہ مطلب ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں کے لوگوں کو حقوق دے دیے جائیں کہ اپنے عوام کو پروٹیکٹ کریں، تو پھر تو عام ان ممالک، افریقی ممالک یا پاکستان یا ایسے ممالک میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ وہاں کے لوگ اپنی حفاظت خود کرنا شروع کر دیں۔ تو اس بات کو میں آپ کے مانتا ہوں کہ وہاں کی حکومتیں اپنے عوام کو پروٹیکٹ کریں۔ جہاں تک کلچر کا تعلق ہے جی، وہ کلچر اور جہاں پر مذہبی انتہا پسندی کا تعلق ہے، تو میاں صاحب جہاں جہاں ہم گئے ہیں، جہاں جہاں پاکستانی عوام گیا ہے، جہاں جہاں میں زیادہ تو نہیں کہتا لیکن جہاں جہاں انڈین ہیں جی وہ گئے ہیں، وہاں وہاں ہم نے ان ملکوں میں مذہبی انتہا پسندی پھیلائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اس ہوا، کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے عوام، ان ممالک کے عوام جنہوں نے ووٹ دے کے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ووٹ دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے سیکولرزم کے حق میں ووٹ دیا ہے، انہوں نے انسانیت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس لیے یہ ووٹ امن کے لیے، انسانیت کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ انسانیت کے ناطے ہم ووٹ دے رہے ہیں، کہ یہ انسانوں کو ووٹ دے رہے ہیں، ہم نے اپنے کلچر کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہم نے انسانیت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے انسانیت۔ اب بھارت لے لیں، 10 سال ہو گئے تھے، وہاں پر تمام اقلیتوں کو پر ظلم ہو رہا تھا۔ ان الیکشنوں میں وہ جہاں پر مذہب جلا کر مندر بنایا گیا، اسی علاقے میں وہاں کے عوام نے، وہ مسلم نہیں ہے زیادہ میجورٹی، کہ انہوں نے ووٹ دیے، وہاں پر ہندوؤں نے ووٹ دے کے تو وہ سیٹ مودی کو نہیں دی۔ اس نے کہا تم نے یہ مسجد جلا کے یہاں لوگوں کا قتل عام کرایا اور اس کے نتیجے میں تم نے مندر بنایا، ہم تمہیں ووٹ نہیں دیتے، اس لیے یہ سیٹ جو ہے یہ ایک مسلمان کو ملی۔ میاں صاحب یہ تبدیلیاں ہیں۔ اب ہندوؤں نے مسلمان کو ووٹ دے کے الیکٹ کیا، اور اگر اپوزیشن کانگریس کا نوجوان 2 گھنٹے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کی تعریف کرتا ہے، پارسیوں کی تعریف کرتا ہے، عیسائیوں کی تعریف کرتا ہے، ان کے مذاہب کی تعریف کرتا ہے، تو وہ جمہوریت کی، انسانیت کی بات کرتا ہے، اور وہاں پر اس کو جو زیادہ ووٹ دیے ایز کمپیئر ٹو بی جے پی، تو وہ لوگوں نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف اور جمہوریت اور انسانیت کے حق میں ووٹ دیے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طور پر تبدیلی آ رہی ہے۔ وہیں صاحب دنیا میں مذہبی انتہا پسندی کے لوگ خلاف جا رہے ہیں، ایسے حکمرانوں کو، ایسی پارٹیوں کو چن رہے ہیں کہ جو زیادہ ڈیموکریٹک ہیں۔ اس دنیا کے ساتھ پاکستان کس طرح سے چل پائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی، یہاں کی مذہبی پارٹیوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ساری دنیا میں کسی نے بھی مذہب کے خلاف بات نہیں کی، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف بات کی اور ووٹ دیے۔ یہ بھی کریں یہی کام۔